السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس میں نے آپ سے مسجد اقصیٰ کی تاریخ بیان کی، اور اس مسجد اقصیٰ میں یا بیت المقدس میں ایک سٹرکچر ہے جسے قبۃ الصخرہ یا گنبد صخرہ یا انگریزی میں دی ڈوم آف دا راک ان ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے۔ آج اس کی تاریخ پر ذرا بات کریں گے۔ یہ سنہری گنبد والی عمارت کو قبۃ الصخرہ کیوں کہتے ہیں؟ دراصل سنہری گنبد والی خوبصورت عمارت اس لیے قبۃ الصخرہ کہلاتی ہے کہ قبہ کا مطلب اردو میں گنبد ہوتا ہے، جس کو آپ انگریزی میں ڈوم کہتے ہیں، اور صخرہ بمعنی چٹان یعنی کہ راک ہے۔ تو یہ وہ عمارت ہے جو ایک چٹان پر تعمیر کی گئی ہے، تو صخرہ پر تعمیر کی وجہ سے اس کو گنبد صخرہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو صخرہ پر یا راک پر یا چٹان پر عمارت کی تعمیر کی تاریخ سے قبل خود صخرہ کا ایک تاریخی پس منظر ہے، اس کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ صخرہ جو ہے، یہ راک جو ہے یا چٹان جو ہے، یہ بیت المقدس کے وسیع رقبے کے ایک حصے میں واقع ہے۔ یہ چٹان 56 فیٹ لمبی ہے اور 42 فیٹ چوڑی ہے، وائڈ ہے۔ اچھا، اگر آپ ماہرین علم طبقات الارض سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چٹان یروشلم یعنی بیت المقدس کی سطح مرتفع کی زیادہ سخت قسم کی سرمئی رنگ کی چٹانوں کا حصہ ہے۔ چٹان کی ایک طرف باہر نکلے ہوا ایک حصہ ہے جسے عام طور پر اللسان الصخرہ کہتے ہیں، یعنی اللسان سے مراد زبان ہوتی ہے، صخرہ یعنی چٹان ہوتی ہے، یعنی کہ صخرہ کی زبان، چٹان کی زبان، کیونکہ وہ اسی طرح باہر نکلی ہوئی ہے۔ بہرحال اسی طرح اب ذرا بات کر لیتے ہیں کہ جو صخرہ ہے اس کی تقدیس یا اس کی اہمیت یہودیوں کی نظر میں کیا ہے۔ لیکن یہ صخرہ کو یہودیوں کے نزدیک قریب وہی مرتبہ حاصل ہے جو مسلمانوں کے درمیان حجر اسود کو حاصل ہے۔ الصخرہ پر انبیاء بنی اسرائیل عبادات اور تورات و زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور ان کے عقیدے کے مطابق یہیں سے فرشتے آسمانوں کی جانب چڑھا کرتے تھے، جسے عربی میں آپ کہتے ہیں صعود، صاد عین واو دال۔ اچھا، اس کے علاوہ یہودی عقائد کے مطابق صخرہ کے آس پاس ہی کہیں تورات بھی مدفون ہے، اور اس کا ذکر پھر ان کے ہاں کتابوں میں بھی ملتا ہے، بہرحال میتھیوز میں، پھر لوک میں۔ اب آ جائیں عیسائیوں کے نزدیک اس کی کیا اہمیت ہے۔ دیکھیں جی، صخرہ کی اہمیت یہودیوں کی طرح عیسائیوں میں بھی ہے، اور وہ بھی اسے اپنے پیشرو یہودیوں کی طرح قابل تکریم مانتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب 1099 عیسوی میں پہلی صلیبی جنگ کا فیصلہ عیسائیوں کے حق میں ہوا تو انہوں نے صخرہ پر قربان گاہ قائم کر دی۔ متعدد صلیبی صخرہ کے ٹکڑے کاٹ کر بطور تبرک کانسٹینٹینوپل، جسے آپ قسطنطنیہ بھی کہتے ہیں، تو یہ اس کے ٹکڑے کاٹ کر وہاں بطور تبرک لے جاتے، اور اسی طرح سقلیہ کے مقام پر بھی لے جاتے۔ اچھا، ابن اسیر کے مطابق صلیبی قبضے کے دوران عیسائی پادریوں نے دور دراز مقامات سے آنے والے زائرین کو صخرہ کے ٹکڑے سونے کے ہم وزن فروخت کرنا شروع کر دیے تھے۔ یہ ان کی کرپشن کا دور تھا، انہوں نے بڑا پیسہ اس زمانے میں کمایا ہے۔ تو اب عیسائیوں کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ صخرہ ختم ہی ہو جائے، بالکل ہی معدوم ہو جائے، محدود ہو جائے۔ تو عیسائی حکمرانوں نے اس پر سنگ مرمر چڑھا دیا، جسے 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے ساتھ ہی اکھڑوا دیا اور صخرہ کو اس کی پہلی حالت پر بحال کر دیا۔ اچھا، مسلمانوں کے نزدیک صخرہ کی کیا اہمیت ہے، اس پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ لیکن یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح مسلمانوں کے نزدیک بھی صخرہ کو ایک منزلت حاصل ہے، قدر حاصل ہے، اور اسی قدر و منزلت کی نگاہ سے اسے دیکھا جاتا ہے۔ ویسے تو انبیاء سابقین کی صخرہ سے نسبت ہی اس کی تقدیس کے لیے کافی ہے، مگر اس کی اہمیت مسلمانوں کے لیے اس لیے بھی بڑھ گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا آغاز اسی چٹان سے کیا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ یہاں سیڑھی نمودار ہوئی، اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ گھونسلہ نما نشست سے بلند ہوئے۔ بہرحال ایسکلیٹر کہہ لیں آپ اسے، یا اور کوئی چیز جو آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ علاوہ ازیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، جسے عہد فاروقی کہتے ہیں، تو جب 16 ہجری بمطابق 637 میں، یا آگے پیچھے جو بھی تواریخ ہوں، اس میں جب بیت المقدس فتح ہوا اور امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تشریف لائے، اور ایک روز ان کا جو پادری ہوتا تھا نا، اس کا ٹائٹل ہوتا تھا اسقف، بڑے لیول کا پادری ہوتا تھا، اور جو ان سارے پادریوں کو بڑا ہوتا تھا اسے اسقف اعظم کہتے تھے۔ تو بہرحال ایک اسقف تھا وہاں پہ، اس کا نام تھا سفرنیوس۔ اس کے ہمراہ تاریخی آثار و مقامات کی سیر کے دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر صخرہ پر سے ہوا، تو آپ نے اس پر کچرے کا ڈھیر دیکھا جو رومی وہاں لا کر ڈال دیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عیسائیوں کے لیے یہ قبلہ نہیں تھا، یہودیوں کے لیے یہ قبلہ تھا۔ عیسائیوں اور یہودیوں میں ایک عرصے سے ٹھنی ہوئی تھی۔ اس کی وجہ بھی بڑی صاف ظاہر ہے کہ یہودی جو ہے ان کو عیسائی جو ہے وہ مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا کیونکہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں نہیں تھے، اور بی بی مریم علیہ السلام کے بارے میں تم عجیب و غریب سی باتیں کرتے ہو، ان پہ تہمتیں لگاتے ہو۔ تو بہرحال ان دونوں میں تو ٹھنی ہوئی تھی، تو انہوں نے ہیومیلیٹ کرنے کے لیے، انسلٹ کرنے کے لیے صخرہ پر کچرا پھینکنا شروع کر دیا تھا عیسائیوں نے۔
اور عیسائیوں کی جو قبلہ گاہ تھی وہ ذرا مختلف تھی، کیونکہ یہ پورا ایک کمپاؤنڈ ہے نا، اس میں آپ کہیں پر بھی آپ یہ پورا کا پورا قبلہ تھا، پورا کا پورا کمپاؤنڈ، تو کہیں پر بھی آپ رخ کر لیں. تو یہودی اس طرف رخ کرتے تھے، عیسائی اس طرف رخ نہیں کرتے تھے. تو یہودیوں کی ہیومیلیٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہاں پہ کچرا پھینکنا شروع کر دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب یہاں سے گزر ہوا نا، تو آپ نے دیکھا کہ کچرے کا ڈھیر ہے جو رومی وہاں لا کر ڈالا کرتے تھے. تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے اسے فرمایا کہ جو میں کرتا ہوں تم بھی وہی کرو. تو یہ کہہ کر جھکے اور آپ نے وہاں سے کوڑا اٹھا کر دور پھینکنا شروع کر دیا. ساتھیوں نے آپ کے حکم پر لبیک کہا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شریک ہو گئے. آن کی آن میں وہاں گندگی کا نام و نشان نہ رہا. اس روز سے صخرہ مسلمانوں کی حفاظت پہ آ گیا. اچھا، ابن کثیر کے مطابق بیت المقدس کی زیارت کے دوران نماز کا وقت ہو جانے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب بن احبار سے مشورے کے طور پر پوچھا کہ نماز کس جگہ ادا کی جائے. حضرت کعب، آپ کو یہ بات بتاتا چلوں، پہلے بھی شاید بتائی ہے کہ وہ احبار من الیہود یعنی یہودی علماء میں سے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وہ اسلام لائے تھے. تو کیونکہ وہ یہودی سے مسلمان ہوئے تھے، اس لیے وہ بہت زیادہ تورات کے بارے میں جانتے تھے، کتب سابقہ پچھلی کتابوں کا ان کے پاس کثیر علم تھا، کیونکہ وہ ان کے علماء میں سے تھے. تو وہ کچھ یوں گویا ہوئے کہ اگر آپ میری بات کو قبول کریں تو صخرہ کے پیچھے نماز ادا کریں، سارا بیت المقدس آپ کے روبرو ہوگا، کیونکہ یہود ایسا کرتے تھے. اور اس رائے میں مذائقہ بظاہر تو کوئی نہیں تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست دیکھیں کہ حضرت عمر نے حضرت کعب بن احبار کی بات سن کر فرمایا، اے کعب، میں تم میں ابھی تک یہودیت کا اثر دیکھتا ہوں. میں کبھی بھی یہاں نماز نہیں پڑھوں گا، میں اس جگہ نماز پڑھوں گا جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے. اور طبری کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق نے حضرت کعب بن احبار سے دریافت کیا، یہ بتاؤ ہم مسجد کہاں تعمیر کریں؟ تو کعب نے کہا کہ صخرہ کی جانب. حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، تم میں ابھی تک یہودیت کا اثر باقی ہے. جب ہی تو میں نے دیکھا کہ تم نے صخرہ کے قریب آ کر جوتے اتار دیے. ہم اس کا قبلہ اس کے صدر کو بنائیں گے، جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری مساجد کا قبلہ ان کے صدر کو بنایا ہے. ہمیں صخرہ کے بارے میں حکم نہیں دیا گیا، کعبے کا حکم دیا گیا ہے. تو اب اس روایت سے یہ بات تو عیاں ہوتی ہے کہ حضرت عمر نے صخرہ کو اتنی ہی تقدیس کے قابل جانا جتنا کہ اس کا حق تھا، نہ کہ اس سے زیادہ، نہ کہ اس سے کم. اچھا، صخرہ کے متعلق ایک غلط روایت بھی ہے جو میں آپ کے ساتھ ذکر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے. یہ بعض لوگوں میں مشہور ہو گیا ہے کہ روز محشر حضرت اسرافیل علیہ السلام صخرہ پر کھڑے ہو کر سور پھونکیں گے. تمام ذخیرہ احادیث میں اس قسم کی کوئی روایت موجود نہیں ہے. اچھا، بیت المقدس اور مکہ مکرمہ میں کئی جو ہے وہ قدریں مشترک ہیں. انہیں سرزمین برکت ہونے کا شرف حاصل ہے. اسراء معراج کا تعلق بھی انہی دو شہروں سے، اور مکے کی فتح اگر ایک خطرہ خون بہائے بغیر عمل میں آئی تو بیت المقدس بھی ایک معاہدے کے تحت بغیر لڑے اسلامی عملداری میں شامل ہوا. 16 ہجری میں جب بیت المقدس فتح ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تشریف لائے تو سرزمین انبیاء ہونے کے سبب شہر میں مختلف یادگاروں پر جا بجا عبادت گاہیں تعمیر تھیں، جن میں کلیسا جو ہے، اسی طرح یہ آپ کا بیت الحم کا کلیسا، پھر اسی طرح اور کلیسا قسطنطین، مختلف قسم کے تھے، کلیسا مہد، اور بھی بہت سارے تھے. تو اب جب کہ وہ مقامات جہاں مسجد اقصی تعمیر کی گئی ہے، اس کو یہودی یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہیکل سلیمانی تھا، اور اس کی جگہ پہ مسلمانوں نے یہ مسجد تعمیر کی، اور اس کی وجہ سے انہوں نے وہاں سرنگیں بنا کر نیچے بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا ہے. اور ابھی تک وہ اس کو پروف نہیں کر سکے ہیں کہ یہاں پہ ہیکل سلیمانی تھا، اور وہ کہتے تو ہیں کہ ہیکل سلیمانی کے کھنڈرات ہیں. اچھا، اب یہ جو دو مقام ہے نا جہاں پہ اب وہ مسجد بنی ہوئی ہے جسے آپ مسجد اقصی کہتے ہیں، اور صخرہ جہاں پہ گنبد صخرہ ہے، یہ جو دو مقامات ہیں نا، یہاں پر کوئی عمارت تعمیر نہیں تھی، کچھ نہیں تھا یہاں پہ. تو اس جگہ پر جہاں پر اب مسجد اقصی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک چھوٹی سی مسجد جو ہے وہ یہاں پر بنائی گئی. تو پھر اسی کے ساتھ صخرہ پر بھی مسجد تعمیر کی گئی. اس مسجد کو مسجد صخرہ بھی کہتے ہیں اور مسجد عمر بھی کہتے ہیں. یہ مسلمان فاتحین کا خاصہ تھا کہ وہ جب کبھی کوئی نیا شہر فتح کرتے تو وہاں مسجد ضرور تعمیر کرتے. ابتدا میں یہ مساجد مسجد نبوی کے طرز پر نہایت سادہ تعمیر کی گئی تھیں. صخرہ پر گنبد کی تعمیر کا شرف سب سے پہلے اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کو حاصل ہوا. اس مسجد کی تعمیر میں مسلمان، اسی طرح بیزنٹینین جنہیں آپ اردو میں بازنطینی کہتے ہیں، اور یونانی یعنی کہ رومن کاریگروں نے، صناعوں نے حصہ لیا، اور اس پر ایسا شاندار گنبد تعمیر کیا گیا جو فن تعمیر میں ایک امتیازی حیثیت کا حامل تھا. صخرہ پر تعمیر ہونے والی یہ عمارت اپنی زیبائی اور دلکشی میں مسجد حرام اور مسجد اقصی سے بھی بازی لے گئی. بعد ازاں جب عبد الملک بن مروان کے بیٹے ولید بن عبد الملک کا عہد آیا تو اس نے مسجد میں بعض خوبصورت نقوش کا اضافہ بھی کروایا. پھر عباسی دور میں خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں یہ مسجد صخرہ میں جزوی تعمیر و مرمت بھی کروائی گئی. اب ان کا میں آپ کو ٹائم فریم بھی بتاتا چلوں. یہ جو عبد الملک ابن مروان ہے اس کا ٹائم فریم ہے 65 ہجری سے 65 ہجری سے 86 ہجری کا اس کا ٹائم فریم ہے. اور اس کا بیٹا ولید بن عبد الملک جو ہے اس کا ٹائم فریم 86 ہجری سے 96 ہجری ٹائم فریم، یعنی کہ ان کا جو رولنگ ٹائم پیریڈ ہے. اچھا، اور جہاں تک خلیفہ ہارون الرشید کی بات ہے تو وہ 170 ہجری سے 193 ہجری کے ٹائم فریم میں اس کی رولنگ ہے.
جب فاطمید جنہیں آپ فاطمی کہتے ہیں ان کا جب رولنگ ٹائم پیریڈ آیا تو اس زمانے میں ان کا ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا الحاکم بامر اللہ. اس کے زمانے میں یہاں پر ایک شدید زلزلہ آیا تھا جس سے مسجد صخرہ کی عمارت کو شدید نقصان پہنچا تھا. تو اب زلزلے کے 6 سال کے بعد اس کے بیٹے الظاہر نے عمارت کو پھر نئے سرے سے تعمیر کروایا تھا. پہلی صلیبی جنگ ہوئی تو جب صلیبی غارتگر بیت المقدس میں داخل ہوئے تو جہاں انہوں نے 70,000 مسلمانوں کو شہید کیا وہیں مسلمانوں کی عبادت گاہیں بھی انہوں نے جو ہے ان کو بھی نقصان پہنچایا. صلیبیوں نے مسجد صخرہ کی آدھی عمارت کو تو کلیسا میں اور باقی آدھی عمارت کو جنگجو دستے جسے وہ فرسان الہیکل کہتے تھے اس کی قیام گاہ میں تبدیل کر دیا. 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی یہ حطین کے میدان میں صلیبیوں کی متحدہ فوج کو اس نے شکست دینے کے بعد جب بیت المقدس میں بحیثیت فاتح وہ داخل ہوا تو اس نے تقریباً 88 برس بعد ایک بار پھر مسجد صخرہ کی پہلی حیثیت بحال کر دی. فتح کے فوراً بعد پہلا جمعہ اسی مسجد صخرہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی معیت میں پڑھا گیا. امامت کا شرف دمشق کے قاضی محی الدین زکی کو حاصل ہوا. پھر مملوک حکمرانوں کا جب دور آیا تو ملک الظاہر چقمق تو 1438 سے لے کے 1453 عیسوی تک حکومت رہی جسے آپ 842 ہجری سے 847 ہجری کا ٹائم فریم کہہ لیں. تو اس دور میں عمارت کی چھت اتفاقی طور پر آگ لگ جانے سے جزوی طور پر جل گئی تو پھر جسے سلطان ظاہر نے مرمت کروایا. مسجد صخرہ اپنی غیر معمولی دلکشی کے باعث ہر دور میں مسلمانوں کے لیے باعث کشش رہی ہے. اس کی تعمیر اور مرمت کا کام مختلف ادوار میں چلتا رہا. اموی، عباسی اور فاطمی خلفاء نے اس میں بڑا کام کیا. بہرحال عثمانی خلفاء نے بھی اس کی آرائش اور زیبائش میں کوئی کسر اٹھا کے نہیں رکھی. بات کرتے ہیں جناب سلیمان اول جنہیں سلیمان قانونی بھی کہتے ہیں. ان کے عہد خلافت میں پوری عمارت کی نئی تعمیر کی گئی، اس کی تجدید کی گئی. ان کا جو ہے وہ ٹائم فریم جو ہے نا حکومت کا وہ ہے 1520 عیسوی سے 1566 عیسوی تک. تو بعد میں آنے والے عثمانی خلفاء بھی اس کی تعمیر میں غیر معمولی دلچسپی لیتے رہے. خاص طور پر عبد المجید کے عہد میں بڑے پیمانے پر تعمیر و مرمت کا کام ہوا. سلطان عبدالعزیز بن محمود نے مسجد صخرہ کی چوبی چھت کا بڑا حصہ نیا بنوایا. سلطان عبدالحمید ثانی جو 1876 سے لے کر آپ سمجھ لیں 1909 تک جن کا حکومت بتائی جاتی ہے تو انہوں نے بھی اس کے اندر بڑا کام کیا. اس کی تزئین و آرائش میں بھرپور حصہ لیا. اس نے پوری مسجد میں ایرانی قالینیں بچھوائیں اور عظیم الشان قندیلیں روشن کی. پھر جسے 1951 میں مسجد اقصیٰ میں انہیں منتقل کر دیا گیا. اچھا ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ نومبر 1947 میں جب تقسیم فلسطین کا اعلان ہوا اور عربوں اور یہودیوں کے درمیان جنگ ہوئی اور گولہ باری ہوئی تو اس سے مسجد صخرہ شدید مجروح ہوئی. بعد ازاں 16 جولائی 1948 میں یہودیوں نے ایک بار پھر بیت المقدس کو اپنی جارحیت کا نشانہ بنایا اور رات 8:20 پر شروع ہونے والی گولہ باری اگلی روز صبح 4 بجے تک جاری رہی. اس گولہ باری کے نتیجے میں گولہ مسجد صخرہ کی گنبد پر گرا جو شدید نقصان کا باعث بنا. ایسے ہی 11 حملے یہودیوں نے اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر 1948 میں کیے. ان حملوں کے نتیجے میں متعدد نمازی شہید اور زخمی ہوئے اور شمالی مغربی سمت میں قبۃ الصخرہ کی جالی دار کھڑکیاں متاثر ہوئیں. تاریخی نقوش سے مزین شیشے کی قدیم تختیاں ٹوٹ پھوٹ گئیں اور طہارت خانے اور باب الموازین کی سیڑھیوں میں شگاف پڑ گیا. یہودیوں کے بے در پہ حملوں کے نتیجے میں مسجد اقصیٰ اور مسجد الصخرہ کے شدید مجروح ہونے پر ان کی تعمیر و مرمت و اصلاح کے لیے 22 فروری 1954 میں حکومت اردن کی مجلس وزراء نے ایک وفد تشکیل دیا جس کا مقصد عالم اسلام کا دورہ کر کے تعمیراتی فنڈ کے لیے عطیات جمع کرنا تھا. وفد کو عطیات کی مد میں مجموعی طور پر اس زمانے میں جو رقم ملی وہ اپروکسیمیٹلی آپ سمجھ لیں 2.5 لاکھ اردنی دینار کے قریب ان کو اس کے اندر جو ہے وہ ہوا اور مرمتی کام کی لاگت کا تخمینہ جو ہے وہ 5 لاکھ اردنی دینار تھا. تو مطلوبہ رقم کے حصول میں ناکامی پر طے کیا گیا کہ حاصل شدہ رقم سے فی الحال مسجد صخرہ کی تعمیر و مرمت کروائی جائے. تو چنانچہ 25 اپریل 1956 کو مرمت کا آغاز ہوا اور عمارت کے اہم حصے درست کر دیے گئے. 1967 سے پھر پورا حرم یہودیوں کے قبضے میں رہا. اچھا اب باب الموازین کے بارے میں بھی ایک بات کر لیتے ہیں کہ مسجد الصخرہ کے چبوترے کے پاس محراب دار ستون قائم ہیں جنہیں موازین کہتے ہیں. یہ جمع ہے، اس کا واحد ہوتا ہے میزان. میزان کا مطلب ہوتا ہے ترازو. کہتے ہیں اس سے متعلق عوام میں یہ غلط روایت راپ آ گئی ہے کہ روز محشر باب الموازین کے پاس میزان عدل نصب کیا جائے گا. یہ روایت بھی صخرہ پر کھڑے ہو کر حضرت اسرافیل کے سور پھونکنے والی روایت کی طرح بے اصل اور من گھڑت ہے. صخرہ اور قبۃ الصخرہ کی تاریخ کے اس کنسائز سمرائزڈ اجمالی جائزے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری انفارمیشن آپ تک پہنچ گئی ہوگی. بہت ساری انفارمیشن اور بھی اس سے متعلق ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دس انفارمیشن از مور دین انف فار اے کامن مین. تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ محنت کاوش کیسی لگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.